علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام انابیہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہونے کے باوجود میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ میرے اور بھی بہت سے بہن بھائی تھے، لیکن جو حیثیت بہن بھائیوں میں مجھے حاصل تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ مجھ سے 3 بڑی بہنیں تھیں اور 2 بڑے بھائی تھے۔ اتنے بڑے کنبے میں ایک واحد فرد تھی جسے سب سے زیادہ اہمیت اور حیثیت حاصل تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ مجھے اتنا زیادہ پروٹوکول اپنے خاندان میں کیوں ملتا تھا؟ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، اور جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بہنیں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور میرے بھائی بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور مجھے اس طرح باور کرواتے تھے جیسے کہ میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے اپنے آپ کو گھر کا سب سے اہم فرد ہی پایا تھا۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی فوراً سے وہ چیز میرے لیے حاضر ہو جاتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ میرے والدین میری ہر خواہش پوری کیوں اور کیسے کرتے ہیں۔ بس میری خواہشات پوری ہو رہی تھیں اور میں خوش تھی۔ پھر میں نے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو میں نے ایسا حسن اور قد کاٹ نکالا کہ خاندان بھر میں کسی کا نہ تھا۔ جتنی اہمیت مجھے گھر میں حاصل تھی اتنا ہی مجھے زمانے اور خاندان بھر کی نظروں سے چھپایا جاتا تھا۔ ہم جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا یہ بات بھی مجھے بہت دیر بعد معلوم ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو کبھی بھی میرے لیے غور طلب نہیں رہی تھیں۔ مجھے بس ایک شاہانہ زندگی ملی ہوئی تھی اور میں اسے گزار رہی تھی اور لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کبھی اگر کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آ جاتے تو پھر فوراً سے پہلے مجھے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا جاتا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا اور باہر نہ آنے کو کہا جاتا۔ مختصر یہ کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے اپنا کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا تھا۔ شاذ و نادر ہی ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آتے تھے، اور اس وقت بھی مجھے ایسے چھپایا جاتا تھا جیسے کہ میں کوئی بہت بڑی چوری کر کے بھاگی ہوں، اور میرے رشتہ دار کوئی پولیس آفیسر ہیں جو مجھے دیکھ کر میری چوری پکڑ لیں گے۔ بچپن میں تو میرے لیے یہ معاملہ بہت ہی تفریح کا باعث تھا، اور جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، چھپ جاؤ، تو میں ہنسی خوشی چھپ جایا کرتی تھی، جیسے کہ چھپن چھپائی کھیل رہی ہوں۔ اس لکا چھپی میں مجھے بہت مزہ آتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میں شعور کی دنیا میں قدم رکھتی چلی گئی تو بہت ساری سوچوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں جنم لینے لگے تھے۔ ایک دن جب کسی رشتہ دار کے آنے پر مجھے چھپنے کا کہا گیا تو میں نے چھپنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہوں، آپ لوگ کیوں مجھے ان سے چھپا کر رکھتے ہیں؟ میری بات سن کر میرے تمام گھر والے حیران اور پریشان نظر آنے لگے۔ پھر میری والدہ نے کہا کہ بیٹی، تم اتنی پیاری ہو کہ ہمیں خوف ہے کہ ہمارے رشتہ دار تمہیں نظر نہ لگا دیں یا تم پر کوئی جادو ٹونا نہ کر دیں۔ اصل میں تمہاری جو باقی بہنیں ہیں اور بھائی ہیں وہ عام سی شکل و صورت کے حامل ہیں، لیکن تم اس قدر حسین ہو کہ تمہارا حسن دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں، اور ہمارے خاندان میں تو جادو ٹونا ایک عام سی بات ہے اور حسد بھی کیا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ تم سے پہلے بھی ایک بیٹی ہوئی تھی جو تمہاری طرح ہی پیاری تھی، اور وہ اس قدر حسین تھی کہ اسے دیکھ کر رشتہ داروں کی آہ نکل جاتی، اور پھر ایسی نظر لگی کہ
وہ پیلی پڑ گئی اور راتوں رات ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، یہاں تک کہ موت نے اسے آن گھیرا۔ اور اس کے بعد جب تم پیدا ہوئی تو تم بھی اسی کی طرح شکل و صورت کی حامل تھی، اس لیے ہمیں خوف تھا کہ ہم تمہیں کہیں کھو نہ دیں، اس لیے ہم تمہیں زمانے بھر کی نظروں سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ پھر میری آپی نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ ہماری اس بہن پر کسی نے کالا جادو کروایا تھا۔ مختصر یہ کہ میرے گھر والوں نے بہت ساری باتیں بیان کر کے مجھے قائل کر دیا تھا کہ وہ مجھے رشتہ داروں کی نظروں سے کیوں چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میں آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات پر ایمان لے آئی۔ میری عمر 19 سال تھی اور کچھ دن بعد میری 20ویں سالگرہ تھی۔ میرے گھر والوں کو میری سالگرہ کا شدت سے انتظار تھا۔ یوں تو میری ہر سالگرہ بہت اچھے سے منایا کرتے تھے، لیکن 20ویں سالگرہ پر جو اہتمام انہوں نے کیا تھا وہ قابل دید تھا۔ اپنے گھر والوں کی اتنی زیادہ محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور سوچتی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے گھر والے ملے ہیں۔ شاید ہی کسی لڑکی کا خاندان اسے اتنا محبت کرتا ہو جتنی مجھ سے کی جاتی ہے۔ میں جسے اپنی خوش بختی سمجھ رہی تھی وہ میری سب سے بڑی بدبختی ثابت ہونے والی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے کیک کاٹا اور سب نے تالیاں بجائیں اور سب گھر والوں کے چہرے پر بہت ہی اطمینان اور سکون تھا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ میں پہلی بار ان کے ان اشاروں سے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری 20ویں سالگرہ پر ہم تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتے ہیں جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا، اور اس کے بعد ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں اپنے والد صاحب کی باتوں پر حیران تھی کہ آج ان کا لہجہ بھی بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں آج ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو آج بتانا بہت ضروری ہے، لیکن تمہیں ہمت اور حوصلے سے اس حقیقت کو سننا ہوگا اور جیسا میں کہوں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ آخر میرے والد صاحب مجھ سے کیا بات کرنے والے تھے، اور وہ اس قدر سنجیدہ آج سے پہلے مجھے کبھی نہ لگے تھے۔ پھر انہوں نے میرے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا کہ میں ایک دم سے ماضی میں چلی گئی، اور بچپن سے لے کر اب تک جو بھی حالات و واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے اور جس طرح کی زندگی میں گزار رہی تھی اور جتنے سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، ایک لمحے میں مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ ان کے لیے بات بہت معمولی تھی جو انہوں نے مجھ سے کی تھی، لیکن ان کی اس بات نے میرے دل کی دنیا کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ مجھے ایسے بتا گئے تھے جیسے کہ کوئی رات والا خواب سنا رہے ہو۔ پہلے پہل تو مجھے ان کی کسی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے سامنے ثبوت پیش کیے تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی اور میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ یہ الفاظ میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے کسی نے میرے کانوں میں سورہ اسرافیل پھونک دیا ہو۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تھوک نگلتے ہوئے میں نے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص سے سوال کیا جس کو آج تک میں اپنا سگا باپ مانتی آئی تھی، لیکن وہ میرا سگا باپ نہیں تھا، وہ تو میری ماں کا دلال تھا۔
میری ماں کے کوٹھے میں اس کا ساتھی تھا، اور پھر میری ماں مرتے وقت مجھے اس کے حوالے کر گئی تھی، اور کوٹھا بند ہو گیا اور سب دھندا ختم ہو گیا۔ اسی وقت ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ مجھے بہت اچھے سے رکھیں گے، اور پھر ایک دن مجھے میرے امیر کبیر باپ کے سامنے پیش کر کے یا تو کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ کریں گے یا پھر الگ طریقوں سے انہیں بلیک میل کریں گے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے اور یہاں پر نیک نامی اور بدنامی چٹکیوں کا کھیل ہے۔ میرے سوال پر وہ شخص ایک دم خوش ہو گیا اور پرجوش ہو کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا، بولا کہ شاباش میری بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب جو میں کہوں تمہیں وہی کرنا ہے۔ میری مثال ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک دم سے اتنے سارے انکشافات مجھ پر ہوئے تھے جنہیں سنبھالنا اور تسلیم کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ لوگ اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے مجھ پر سختہ بھی طاری نہیں ہونے دیا اور فوراً سے مجھے ٹریننگ دینی شروع کر دی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ مجھ پر سختہ طاری ہو رہا ہے تو مجھے سکتے سے نکالنے کے لیے انہوں نے مجھے تنہائی میسر نہ ہونے دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تو میں ان کی منشا کے مطابق کام نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مجھے تنہا نہ رہنے دیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے میرے گھر والوں کو صرف اس لیے فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ ان کے ذہن پہلے سے اس بات کے لیے تیار تھے، اور یہ بات انہیں پہلے سے معلوم تھی کہ میری حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے تو معلوم نہیں تھا نا۔ خیر، وہ شخص جسے آج تک میں اپنا باپ سمجھتی آئی تھی مجھے اپنے سگے باپ کے بنگلے میں لے کر گیا اور اس کے سامنے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے فلاں طوائف سے۔ وہ باپ جو میرا سگا باپ تھا اس نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی میری دولت کو دیکھ کر میرا رشتہ دار بن جاتا ہے۔ میرے دولت مند باپ نے میرے منہ بولے باپ کی بہت تذلیل کی اور پولیس کی دھمکیاں دیتے ہوئے انہیں گھر سے نکال دیا۔ میرا سگا امیر کبیر باپ اپنے گھر میں اپنے ماڈرن بیوی بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا اور اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ماضی میں اس شخص کا میری ماں کے ساتھ کیسا تعلق رہا تھا مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن امیر لوگوں کے اس قسم کے تعلقات عام ہوتے ہیں اور ایک نہیں بہت سارے ہوتے ہیں، اتنے کہ انہیں گنتیوں میں بھی یاد نہیں ہوتا کہ ان کی کتنی ناجائز اولادیں ہیں۔ لیکن میری ماں سے انہوں نے جائز نکاح کیا تھا، میں ان کی ناجائز اولاد نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے سوتیلے باپ کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلی تو وہ انگلی ٹیڑھی کریں گے، میرے باپ کو دھمکیاں دیں گے، سوشل میڈیا پر جائیں گے۔ لیکن ان کے جاہو جلال اور غصے کو دیکھتے ہوئے میرے سوتیلے باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر لوٹ آئے، اور جب گھر والوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بلا وجہ ہم نے بچپن سے لے کر اس لڑکی پر اس قدر خرچہ کیا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، وہ خواہش جو ہماری بس کی بات بھی نہیں تھی۔ ہم نے جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر اس کی ہر خواہش پوری کی کہ ایک دن یہ ہمارے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوگی، لیکن اس نے تو ہمیں مکروز کر دیا ہے۔
پتہ نہیں کہاں سے قرض لے لے کر میں نے اس لڑکی کے نخرے اٹھائے ہیں اور اب منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اپنے گھر والوں کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے کانوں میں جلتا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے۔ زندگی ایسی کروٹ لے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ایک دم سے شہزادی سے 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت جسے میں آج تک اپنی سگی ماں سمجھتی ہوئی آئی تھی، اس نے ایک ایسی بات بولی کہ مجھے اس کی عورت ہونے پر بھی ایک پل کے لیے گمان ہو چلا تھا۔ اس نے کہا کہ جتنا خرچہ ہم نے اس کے لیے کیا ہے اور جتنا قرض لیا ہے، اب یہ خود ہی ہمارے سارے قرض اتارے گی۔ اسے اسی کے ماں کے کوٹھے پر چھوڑ کے آؤ اور یہ ناچ ناچ کر ہمیں وہ سارا پیسہ کما کر واپس کرے گی جو ہم نے اس پر لٹایا ہے۔ اپنی ساری جمع پونجی اس لڑکی پر لگا دی میں نے اپنے سارے زیور بیچ دیے۔ کیا کچھ نہیں کیا اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اب وہ سب وصول کرنا ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں کوٹھے پر لے کر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میری سوتیلی ماں کی بات سن کر میرے سوتیلے باپ نے ایک دم سے ہی میری طرف دیکھ کر یہ اعلان کیا تو میرے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا اور میں وہیں پر غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرے سوتیلے والدین میرے سرہانے بیٹھے تھے اور مجھ سے ایک دم سے ٹھیک ہونے کا اور اٹھ بیٹھنے کا بول رہے تھے، جیسے کہ میں انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں نے ان کی خواہش پوری نہیں کی تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، اور ان لوگوں نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا۔ اب اور کیا مارنا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے ان کی خواہش پوری کرنے سے جب صاف انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور 3 دن تک مجھے کھانا نہیں دیا۔ زندگی میں پہلی بار میری بھوک سے شناسائی ہوئی تھی۔ بھوک ایک لفظ تھا جسے آج تک میں نے صرف سنا ہی تھا لیکن محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلی بار میری ملاقات بھوک سے ہوئی تھی اور یہ بھوک بڑی ظالم تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پیٹ کا دوزخ بھرنا ہے۔ آج مجھے واقعی میں لگ رہا تھا کہ پیٹ ایک دوزخ ہے اور خالی ہے اور مجھے اسے بھرنا ہے۔ میں کھڑکی سے کھانا مانگ رہی تھی، ان سے بول رہی تھی مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے ذہن میں کھانے کے علاوہ اس وقت کوئی خیال نہیں آ رہا تھا۔ میرے اعصاب اتنے مضبوط نہیں تھے کہ میں یہ سب سہ پاتی، لیکن کھانا ملنے کی وہی شرط تھی جو مجھے شروع دن سے نامنظور تھی۔ لیکن جب چوتھا دن آیا تو میرا ایمان ڈگمگانے لگا۔ بھوک سے مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا میں بھوک سے مر جاؤں گی، لیکن بھوک کے آگے ہار گئی تھی۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور پھر میرے سامنے کھانا لایا گیا۔ بہت اچھا کھانا لایا گیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں ایسے کھاتی رہی جیسے میں صدیوں کی بھوکی ہوں۔ جب میرے پیٹ کا دوزخ بھر گیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے ان کی وہ شرط مان لی ہے جس کو پورا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ میری ماں نے مجھے تیار کیا۔ انہوں نے ایک صندوق کھولا جس میں میری سگی ماں کے زیورات اور کپڑے تھے۔ وہ کپڑے ویسے ہی تھے جیسے کسی طوائف کے ہوتے ہیں اور مجھے وہی پہنائے گئے۔ مجھے سجایا گیا، سنوارا گیا۔ سب گھر والے خود غرض بنے ہوئے تھے سوائے بڑے بھائی کے، جو کانی اکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے لیکن بول کچھ نہیں رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔
صرف ان کی خاموشی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک امید کی کرن بیدار ہوئی تھی، کیونکہ ان چند دنوں میں جو جتنا برا بول سکتا تھا بول رہا تھا، سوائے میرے بڑے بھائی کے۔ اب ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی یا پھر کچھ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹیکسی لائی گئی اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے بڑے بھائی نے ساتھ چلنے کی درخواست کی تو میرے والد نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اب وہ دونوں میرے ہمراہ ٹیکسی میں سوار ہو چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں ویران سڑک پر ٹیکسی رواں دواں تھی۔ میں اپنی سوچوں میں مستغرق تھی کہ اچانک ٹیکسی رک گئی۔ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ انہیں واش روم جانا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے بھی جانا ہے تو میں چل سکتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، تو بڑے بھائی نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا جسے میں سمجھ تو نہیں پائی، لیکن میں ان کے ہمراہ چل دی۔ پیچھے سے ابا نے آواز لگائی کہ جلدی آنا، وقت کم ہے، صبح سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے مڑ کر اپنے سوتیلے باپ کی طرف دیکھا، وہ شخص جو مجھے رشتہ داروں سے بھی چھپاتا پھرتا تھا، آج مجھے غلیظ نظروں کی زینت بنانے کے لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دور واش روم تھا۔ میرا بھائی ایک دم سے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لے گیا۔ اس اچانک حرکت پر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے، میرے ساتھ جتنا تیز بھاگ سکتی ہو۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، اور اگلے ہی لمحے سمجھ بھی آ گئی کہ ان کا کیا مطلب تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ساتھ بھاگتی چلی گئی۔ سامنے جھاڑیاں تھیں، ویران راستہ تھا، عجیب و غریب منظر تھے، لیکن ہم دونوں بہن بھائی بھاگتے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہم ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئے تھے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ٹرین جانے کو تیار تھی۔ میرے بھائی نے ایک دم سے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور اپنی جیب سے بہت سارے پیسے نکالے اور مجھے تھما دیے۔ پیسوں کے ساتھ ایک پرچی بھی تھی، اور اس پرچی میں ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں لاہور شہر کی رہائشی تھی اور وہ پتہ کراچی کا تھا، اور بھائی نے کہا کہ ٹرین کراچی جا رہی ہے، یہ پیسے ہیں، کراچی اتر کر ایک شخص تمہیں لینے آئے گا۔ ایسا کہہ کر انہوں نے ایک چھوٹا سا موبائل بھی میرے حوالے کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے اس سے رابطہ کریں گے۔ بھائی مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ ٹرین چلنی شروع ہو گئی، تو بھائی ٹرین سے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولا کہ بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، میرے ساتھ چلیں، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ انہوں نے کہا کہ گڑیا میں تمہارے ساتھ ہوں، بس وہ شخص تمہیں لینے آئے گا، تم اس کے ساتھ چلی جانا، وہ میرا دوست ہے، اور اس کے بعد میں تم سے رابطہ کروں گا، آگے کیا کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے مشکور نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ چلتی ٹرین سے تیزی سے اتر گیا اور میں ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ٹرین ہچکولے کھاتی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، اور ایک طویل سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر بھی اختتام پذیر ہوا، اور کراچی اسٹیشن پر وہ شخص مجھے لینے کے لیے آیا۔ میں نے تو اسے نہیں پہچانا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ میرا نام پکارا تو میں اس کے ساتھ چل دی۔ اس شخص کے گھر جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے بڑے بھائی نے اس شخص سے بہت بڑی رقم وصول کر کے مجھے اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ میرا بڑا بھائی میرے باپ سے پکا کھلاڑی نکلا۔ آج میں ایک کوٹھے کی زینت ہوں۔ کوٹھے میں میرا شمار حسین ترین اور نازک اداؤں والے طوائف میں ہوتا ہے۔ روز ایک مجرا کرتی ہوں اور
कई वहशी मेरा जिस्म नोचते हैं। वो जो मैं एक मासूम और पाकीज़ा सी बच्ची थी जिसने कभी दुनिया तक नहीं देखी थी, आज वो कोठे की सबसे हसीन तवाइफ शुमार होती है। बोलियां लगती हैं मेरे लिए। अनाबिया से दिलरुबा हो चुकी हूं मैं यहां आकर। काश कि मैं एक तवाइफ की बेटी ना होती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे।